نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں خضر حیات المعروف چبل و حیات نے تبلیغی جماعت پر جو طعن و تشنیع کیا ہے اور بازاری زبان استعمال کی ہے، تو اس کو سننے کے بعد دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کے بارے میں وضاحت کر دی جائے۔ پہلے آپ اس کا یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ جو خالصتاً ایک دجال کا ترجمان فرقہ ہے اور دجالی مشن پہ کام کرنے والا فرقہ ہے، اب وہ کس رنگ میں آئے مسلمانوں میں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ان مقدس بھیڑوں کو چھیڑا ہی نہ جائے، ایسی کوئی مقدس بھیڑیں ہیں کہ ان کی بات ہی نہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اس کلپ کے اندر اس بدبخت نے ایسی زبان استعمال کی ہے جیسے کہ کوئی جاہل آدمی زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر اس نے تبلیغی جماعت کے متعلق کہا ہے کہ تبلیغی جماعت خالصتاً ایک دجالی گروہ ہے اور دجالی مشن پر کام کرنے والا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس بات کو غور سے دیکھا جائے اور اس پر سوچ و بچار کی جائے تو میرے خیال میں دجال والا کام تو خود موصوف نے شروع کیا ہوا ہے کہ موصوف جو امت کو لڑانے کے چکر میں ہے اور امت کے ایک ایسے طبقے کو اور امت کی ایک ایسی جماعت کو جو برملا طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، جس جماعت کو علماء امت کی اکابرین کی تائید حاصل ہے، یہاں تک کہ یہ جماعت کوئی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کی جماعت نہیں ہے یا یہ کوئی جماعت ان پڑھ لوگوں کی جماعت نہیں ہے۔ یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کے بانی و مبانی داعی اسلام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب، مولانا جمشید صاحب، مولانا احسان الحق صاحب اور دیگر ہمارے بزرگ حضرات اکابرین حضرات کی یہ جماعت ہے جس کو پورے علماء دیوبند کی تائید حاصل ہے۔ اس وقت جو سعودیہ کی طرف سے ایک پابندی کی خبر چلی ہے، تو اس خبر کے بارے میں اکابرین نے جب اس کو سنا تو اس پر تشویش کا اظہار کیا، یہاں تک کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سعودیہ کے سفیر سے اس معاملے میں بات کی ہے اور اسی طرح قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس معاملے کے اندر بات چیت کی ہے اور مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے جو حضرات ہیں علماء امت، ان میں سے مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس طرح دیگر علماء مفتیان حضرات نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور سعودی عرب کو اس بات پر انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے اور غلط سوچ ہے۔ لیکن اس ناواقف اور اس پاگل پن کے جو مریض ہے، اس مریض کی باتیں سنیں تو آدمی کو یقیناً جو صاحب عقل ہے، صاحب فراست ہے، اس کو پتہ یقیناً چل جاتا ہے کہ یہ کوئی باولا آدمی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے، جو معوف العقل ہو، جس کی عقل ٹھکانے نہ رہی ہو، جو بالکل نرے قسم کا جاہل آدمی ہو، وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے۔ کوئی عالم دین اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس نے پہلی بات جو کی ہے کہ دجالی مشن کی یہ ترجمانی کرنے والی جماعت ہے، تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ دجالی مشن کی ترجمان ہے تو پھر آپ کس کے ترجمان ہیں؟ دجال کا تو یہی کام ہوگا کہ وہ امت کے درمیان تفریق پیدا کرے گا، تو یہ امت کے درمیان تفریق کرنے والا کام تو آپ نے سنبھالا ہوا ہے۔ ہر 15-20 دن کے بعد کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا چھوڑ دیا اور کوئی نہ کوئی کلپ اور چند لونڈے سامنے بٹھا دیے اور ان لونڈوں کے سامنے جو ہے علماء امت پر اکابرین ملت پر بھونکنا شروع کر دیا۔ تو میرے خیال کے اندر تو یہ کسی عالم کی شان نہیں ہے،
یہ کسی جاہل کا کام ہو سکتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، میرے خیال میں دجالی مشن کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں۔ مزید اس کے آگے چلتے ہوئے ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ یہ جو ہے یہ کوئی تبلیغ تو نہیں ہے، انبیاء کی یہ تبلیغ نہیں تھی۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں انبیاء کی کیا تبلیغ تھی؟ آپ نے خود آگے چل کر یہ کہا ہے کہ انبیاء کی تبلیغ یہ تھی کہ انبیاء جو ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشاں ہیں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، خوشی غمی کا مالک اللہ ہے، اولاد کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ توحید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو بہرحال اس قسم کی جو باتیں کی جا رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی بیوقوف آدمی کر سکتا ہے۔ تو میں بہرحال انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور ساتھ وارننگ بھی دیتا ہوں کہ اگر اس قسم کی گفتگو سے آپ باز نہ آئے، اکابرین امت کو اور اسی طرح تبلیغ جماعت کو آپ نے ہمیشہ جیسے نشانہ بنایا ہوا ہے اب بھی نشانہ بنائے رکھنا، تو میں آپ کو اس بات پر چیلنج مباہلہ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس بات پر مباہلہ کر لیں۔ میں یوں کہوں گا کہ یہ تبلیغی جماعت جو ہے اللہ رسول کی بات کرنے والی جماعت ہے، اور آپ کہہ دیں کہ یہ دجالی مشن کی ترجمان جماعت ہے، تو اس پر آپ میرے ساتھ مباہلہ کر لیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ تو بہرحال بہت افسوس ہوا اس قسم کی باتیں سن کر، اور مزید اگر اس قسم کی زبان استعمال کی گئی تو پھر اس سے بھی سخت رد عمل آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے شریروں سے اور اس جیسے حاسدوں سے اور اس قسم کی جہلوں کی گفتگو سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔